نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناظرین، اس آیت کے اندر عبادت سے مراد دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ انسان نے اس دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی الہ ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی کرنی ہے۔ عبادت سے اس آیت میں دوسرے معنی مراد لیے گئے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اس دنیا میں انسان کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے تاکہ وہ اس دنیا کے اندر آ کر اپنے خالق، اپنے مالک اور اس ذات کو پہچانے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر زندگی کا ایک اور مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورۃ الملک میں بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے اچھے عمل لے کر کون آتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے یا جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جہاں بھی یہ ذکر خیر آیا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا جو ہے وہ خصوصی ذکر کیا ہے، آمنو وعاملوا الصالحات، ایمان لے آؤ اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں انسان کو جنت میں عطا کریں گے جن نعمتوں کو نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ انسان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور وہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ نہ ہی کسی انسان کے دل پہ ان کا خیال گزرا ہے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ناظرین انسان کو ایک پل سے گزرنا ہے جس کا نام پل صراط ہے، وہاں سے گزر کر ہی انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اس پل سے گزرنا جو ہے یہ آخرت کے اندر یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اس پل سے وہ لوگ بآسانی گزر جائیں گے جو دنیا میں صاحب ایمان تھے اور انہوں نے صالح اعمال کیے، دنیا میں نیک کام کرتے رہے، اپنے گھر میں بھی نیکیاں کرتے رہے، گھر کے ماحول سے باہر بھی نیکیاں کرتے رہے، جس جگہ وہ کام کاج کرتے تھے وہاں بھی وہ نیکیاں کرتے رہے، اور دوران سفر بھی وہ نیکیاں کرتے رہے، گویا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو تھی وہ نیک اعمال کے اوپر بسر کی، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ کی ناشکری نہ کی، مشکلات پر صبر اختیار کیا۔ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے دور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ نہ بولا، کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کیا،
اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کیا، دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جس بندے نے سامنے رکھ کر ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کی، یقیناً پل صراط سے گزرنا اس کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ تو پل صراط کی جو حدیث مبارک ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس حدیث میں بیان کریں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دو صفات جس بندے کے اندر ہوں گی، وہ دونوں صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت شکل میں، وہ دونوں صفات جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ وہ دو صفات کون سی ہیں؟ امانت اور صلہ رحمی۔ یہ دونوں جو صفات ہیں یہ کسی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں صفات کو پیدا کریں گے، اور یہ دونوں صفات جو ہیں امانت اور صلہ رحمی، یہ خوبصورت شکلوں میں قیامت کے دن آئیں گی۔ یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ان میں ایک دائیں کھڑی ہو جائے گی اور ایک بائیں کھڑی ہو جائے گی۔ جب یہ کھڑی ہو جائیں گی تاکہ اپنی رعایت کرنے والوں کی سفارش اور نا رعایت کرنے والوں کی شکایت کریں آج اللہ کی بارگاہ میں۔ تمہارا پہلا قافلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ اے اللہ کے پیارے رسول آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، بجلی کی طرح تیز گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پل بھر میں گزر کر لوٹ جاتی ہے؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش سے پہلے بادل گرجتے ہیں اور بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے، تو ہماری آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے بجلی جو ہے وہ چمک کر واپس جو ہے وہ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتی ہے، اتنی اس کی جو ہے وہ رفتار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مثال دی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بجلی کتنی جلدی جو ہے وہ زمین پر آ کر واپس جو ہے وہ لوٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اتنی تیزی سے میری امت کا پہلا گروہ جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی شان ہے اس امت کے ان لوگوں کی جنہوں نے اس دنیا کے اندر تقوی کی زندگی بسر کی، نیک اعمال کیے، خوب جی بر بر کر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کی۔ وہ ساری زندگی پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ وہ تسبیحات اس دنیا کے اندر پڑھتے رہے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، الحمدللہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر پڑھتے رہے، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہے، اور اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے رہے۔ ایسے لوگ
جو المقربون میں سے ہوں گے وہ قیامت کے دن بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد یعنی تیسرے نمبر پر لوگ پرندوں کی طرح تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد جوان مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ غرض ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کفشتیں بیان کی اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہر شخص کے گزرنے کی رفتار جو ہے وہ اس کے نیک اعمال کے مطابق ہوگی، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب، اے میرے رب ان کو سلامتی سے گزار دیجئے، اے میرے رب ان کو سلامتی سے گزار دیجئے، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے، جو کم اعمال کرنے کی وجہ سے، جو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں وہ آخرت کی محنت نہ کر سکے، دنیا میں ہی ڈوبے رہے، دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، سارا وقت دنیا کے پیچھے ضائع کر دیا، ان کو موت نے آ لیا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ عزیزہ یاد رکھ جس دن کہ عزرائیل آئیں گے، نہ کوئی جائے تیرے سنگ، اکیلے تو نے جانا ہے۔ تو ناظرین، جو لوگ امت کے اندر گھسیٹ گھسیٹ کر پل صراط سے گزریں گے تو وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال دنیا میں بڑے کمزور ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، لوہے کے آنکڑے ہوں گے جن کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ ایسے لوگوں کو وہ آنکڑے لوہے کے پکڑ لیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے گا جن کے اعمال انتہائی کمزور ہوں گے۔ وہ دنیا میں اپنی نمازوں سے غافل رہے، انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی، صدقہ خیرات نہ دیا، کسی بھوکے کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا نہ کھلایا، باتیں کرتے تھے تو جھوٹ بولتے تھے، کوئی مانت رکھتا تھا تو اس میں خیانت کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے تو پورا نہیں کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، ناحق لوگوں کا مال کھا جاتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں اعمال میں کمزور ہوں گے تو اللہ کے حکم سے آنکڑے جو ہیں وہ لوہے کے اس کو پکڑ لیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ جہنم کی جو گہرائی ہے یہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اتنی گہری ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائے۔ ہمیں صبح و شام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ یہ پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور جب سب کے لیے پڑھنا ہو تو پھر ہم نے یوں پڑھنا ہے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا۔ یقیناً کل بروز قیامت جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور میرے بھائیوں اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، بے شک اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں داخل فرمائے
کہ جو بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے، اور یقیناً اس دن پل صراط سے گزر جانا جو ہے وہ ناظرین دو بڑی چیزوں کی وجہ سے ہوگا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور دوسرا حضور نبی کریم رؤوف رحیم سید کائنات امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں یہ دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنی خاص رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت عطا فرما، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہم جس حال میں بھی ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ گے پھر نیک اعمال کرنا۔ میرے بھائیوں، فارغ ہم نے کبھی ساری زندگی نہیں ہونا، ہمارے اوپر بوجھ بڑھتا ہی جانا ہے۔ جو شب و روز ہم گزار رہے ہیں، جس حال میں گزار رہے ہیں، ہم نے اس حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنی ہے، دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بھی ہمارا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو، تمہیں اگرچہ ایک ہی بات آتی ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ ہم نے یہ اچھی باتیں جو ہیں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو خود بھی سنیں، دیکھیں، سمجھیں، اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا پیغام جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔